مستونگ میں خودکش حملے میں شہید ہونے والے سراج خان رئیسانی کی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ ان کی زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نوابزادہ میر سراج خان رئیسانی تھائی لینڈ میں بطور سیاح آئے اور شمالی شہر چنگرائی میں ان کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ان کی حالت انتہائی تشویشناک تھی، لیکن وہیں پر ایک مقامی کسان نے ان کی دیکھ بھال کی۔ کسان نے میر سراج خان رئیسانی کو پاکستانی سفارت خانے بینکاک آنے کے لیے زر مبادلہ بھی دیا، جہاں سے انہوں نے اپنا پاسپورٹ حاصل کیا اور ٹکٹ لے کر وطن واپس چلے گئے۔ 3 مہینے بعد دوبارہ یہ تھائی لینڈ واپس آئے، اپنا قرض واپس کیا اور واپس تھائی لینڈ جا کر اسی کسان کی بیٹی سے شادی کی۔ اور پھر یہی نہیں، نوابزادہ سراج خان وہیں بس گئے۔ انہوں نے وہیں زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا خریدا اور روزگار شروع کیا۔ اللہ پاک نے ان کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی۔ ان کا ایک بیٹا 2011 میں پاکستان میں بم دھماکے میں شہید ہوا، جبکہ دوسرا بیٹا فٹ بال کی ٹیم میں ہے۔ نوابزادہ میر سراج خان رئیسانی پاکستان کے عام انتخابات 2018 میں حلقہ PP 35 مستونگ بلوچستان سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما تھے۔ ان کی انتخابی مہم کے دوران 13 جولائی 2018 کو مستونگ میں ایک خودکش دھماکہ ہوا، جس میں نوابزادہ میر سراج خان رئیسانی سمیت 128 سے زائد افراد شہید اور 120 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔